کھڑے ہو کر پانی پینے میں ریڑھ کی ہڈی کی بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے مرد کو۔ جو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے مرد کو بہت بری بیماری ہوتی ہے نازک جگہوں پر، اس لیے کھڑے ہو کر پانی نہ پیو۔ جو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھٹنے کے درد میں وہ بہت جلدی وہ کیا کہتے ہیں کہ مشغول ہو جائے گا، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہو جائے گی، جسم کے اندر میں درد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک اس کو جلدی آئے گا جو کھڑے ہو کے پانی پیے گا۔ اس میں حکمت ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل میں حکمت ہے کہ مسلمان ہو بیٹھ کر پانی پیو، مسلمان ہو بیٹھ کر کھانا کھاؤ، چلتے پھرتے کھانا نہیں کھانا ہے، چلتے پھرتے پانی نہیں پینا۔ تو بیٹھ کے پانی پیو، بیٹھ کے پانی پیو، کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے، بیٹھ جاؤ۔ کھڑے ہو کے پانی پینا یہ بے ادبی ہے، نہیں پینا چاہیے اور قربان جائیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں کہ سنت کے خلاف بھی ہے، اب بہت ساری بیماری بھی ہے۔ تو میرا موضوع کیا تھا؟ نماز کے بارے میں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ نماز جو ہے روزے کا حکم زمین پر آیا، روزے کا حکم کہاں آیا؟ زمین پر آیا۔ زکوٰۃ کا حکم کہاں پر آیا؟ ارے بولو بھائی، زکوٰۃ کا حکم کہاں آیا؟ زمین پر۔ حج کرنے کا حکم کہاں آیا؟ لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو کہاں بلایا؟ عرش پہ بلایا، معراج پہ، عرش پہ بلایا۔ مسلمانوں یہ نماز کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہلکے میں نہ لو، قسم خدا کی یہ وہ عمل ہے اللہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گا، اللہ آپ کے کاروبار کو بدل دے گا، اللہ آپ کے بزنس کو بدل دے گا، اللہ آپ کے تجارت کو بدل دے گا، اللہ آپ کے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا۔ پہلے نماز پڑھ کر تو دیکھو نماز میں ملتا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا۔ اچھا ساری باتیں ہو گئی، لوٹنے لگے تو اللہ نے کہا میرے محبوب، میرے حبیب ٹھہر جائیے، تحفہ لے جائیے۔ کیا لے جائیے؟ تحفہ۔ کہا کہ یا اللہ کیا تحفہ ہے؟ اللہ نے کہا میرے محبوب 50 وقت کی نماز ہے۔ کہو نماز۔ اچھا یہ بات بتاؤ، اگر وہ 50 وقت کی نماز رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ اللہ ہوتا کیا؟ جو پڑھنے والا وہ پڑھتا، ارے جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھتا انشاءاللہ ضرور پڑھتا۔ یہ 50 وقت کیا، ہم کہتے 100 وقت کبھی نماز اگر رہتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا۔ اے بابو بیٹھ جاؤ، اے بابو بوشے جاؤ، وہاں بوشو۔ تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ملا تحفے میں؟ کہا کہ موسیٰ 50 وقت کی نماز ملی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ واپس جائیے، اللہ سے کم کروائیے، میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یا رسول اللہ یہ 50 وقت کی نماز تو بہت ہے، کم کروائیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی، تو اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک۔ آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں۔ ہے 5 وقت کی نماز کم کر دی گئی، کتنا رہ گیا؟ بولو بھائی 45 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 5۔ بولا ایک بار اور جائیے۔ پھر ایک بار گئے تو اللہ نے 5 کم کر دی، کتنی رہ گئی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے 9 بار گئے، 9 پچے 45 وقت کی نماز ختم ہو گئی، تو 5 رہ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ بولا 5۔ بولا ایک بار اور جائیے۔ اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ دل سوچتا ہوگا ایک بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم تھے، نماز کا پھر جھمیلے ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اب میں نماز کم کرنے کے لیے اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے، میں نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی۔ یہ گفتگو کو اللہ نے سنا تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب میرا قول پکا ہے، میرا وعدہ
میرا وعدہ پکا ہے، میرا قول سچا ہے، میں نے 50 وقت کی نماز آپ کو دیا، یہ نماز کم ہو کر 5 وقت کی رہ گئی ہے۔ جو بھی بندہ، جو بھی بندی، جو بھی آپ کی امت یہ 5 وقت کی نماز پڑھے، ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھو میرے بچوں، انشاءاللہ اللہ تمہیں 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا۔ اور جو مسجدوں کو ویران کرے گا، جو مسجدوں کو چھوڑ دے گا، پھر اللہ اس کی پرواہ نہیں رکھتا ہے، پھر وہ اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مسجدوں، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے، ہم لینا ہی نہیں چاہتے۔ بھائی مسجد جاؤ گے، نماز پڑھو گے تب نہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ بہت سارے نوجوان ہمارا صرف جمعہ پڑھتا ہے، آج وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، صرف ہم جمن میاں بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کتنے لوگ پکا وعدہ کرو، ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ تیار ہو 5 وقت کی نماز انشاءاللہ۔ امام صاحب کل سے مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ ہاں پیچھے موڑ کے دیکھیں گے ایک بھی نہیں۔ پیچھے نہیں، انشاءاللہ وعدہ کیا ہے بچے لوگ، یہ سب وعدہ کیے ہیں، نہیں تو کم سے کم 5-10 تو ضرور تیار ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ بات سمجھ رہے نا؟ ابھی بات سمجھ رہے نا؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے، کل میں نے نماز کا واقعہ پہ چھوڑ دیا تھا، مسجد بنا رہے ہیں، نماز کون پڑھے گا؟ بولو بھائی، بہت سارے لوگ مسجد بنا لیتے ہیں، نمازی ہے یہ نہیں۔ ظہر میں 10 آدمی، ظہر میں 10 آدمی، عصر میں 8 آدمی، مغرب میں 5 آدمی، عشاء میں 3 آدمی، فجر میں یہ کو نہیں، یہ گیا کہاں بھائی؟ تو فجر میں کوئی نہیں ہے، وہ سب پلنگ توڑ رہا ہے۔ آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں۔ یہ گیا کہاں؟ اچھا کچھ نمازی ایسے ہیں خالی جمعہ پڑھے گا، اس کا نام ہم رکھیں جمن میاں، خالی جمعے کی نماز ہے۔ ارے بولو بھائی، خالی جمعے کی نماز ہے؟ نماز 5 وقت کی نہ ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، جمعے کی نماز فرض ہے، تو یہ 5 وقت کی نماز بھی تو فرض ہے۔ قربان جاؤ، عورتوں پر جمعے کی نماز نہیں ہے، عورتوں پر جمعے کی نماز وہ ظہر کی نماز پڑھے گی۔ اور قربان جاؤ الحمدللہ، مسافر پر جمعے کی نماز نہیں ہے، بیمار پر جمعے کی نماز نہیں ہے۔ اب وہ پڑھ لے، ثواب ہے، وہ پڑھ لے تو ثواب ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان اچھا جمعے میں یہ نماز پڑھے گا بھی تو کئی رکعت پڑھتا ہے؟ یہ دیکھیے، بولو بات صحیح غلط ہے؟ جمعے میں 2 رکعت نماز ہے؟ ارے بولو جمعے میں 2 رکعت نماز ہے، کل 14 رکعت نماز ہے، کل 14 رکعت نماز ہے جمعے کی نماز میں۔ قربان جاؤ، تم 2 پڑھ کر نکل جاتے ہو، باقی نمازیں کون پڑھے گا؟ دادا امام صاحب پڑھیں گے۔ اور قربان جاؤ، وہ امام صاحب جن کی تنخواہ، قربان جائیے، تنخواہ امام صاحب کی تنخواہ، امام صاحب کی سیلری کیا ہے؟ 5,000، 8,000، 7,000، 3,000۔ ایک امام صاحب سے پوچھے کہ حضرت کتنے مہینے ہو گئے؟ بولا کہ حضرت کیا بولیں، 8 مہینے ہو گئے ہم کو۔ ہم نے کہا کہ تنخواہ کتنی ہے؟ بولا 1,800 روپیہ۔ سوچو، کیا 1,800 روپیہ میں آپ کا گھر چل جائے گا؟ ایک مسجد کے صدر صاحب تھے، صدر صاحب جانا نا، صدر صاحب تھے، اس کے بیٹے کو نوکری نہیں لگ رہی تھی، تو امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب دعا کر دیجئے میرے بیٹے کو اچھی نوکری مل جائے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یا اللہ، صدر صاحب کے بیٹے کو نوکری دے دے اور اس کو اتنی تنخواہ ملے جتنی تنخواہ میری ہے۔ صدر صاحب گرم ہو گیا کہ کیا دعا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا دعا کر رہے ہیں آپ؟
तो वो तो बोले कि कहे हमको 5,000 देते हैं, तो आपको अफसोस नहीं होता है? अब बेटा को 5,000 मिलेगा तो अफसोस लग रहा है, तो सोचो तो सही मेरा घर कैसे चल रहा है। तो इसलिए नौजवानों मुसलमानों, इमाम की तनख्वाह अभी के दौर में मैं कहता हूं कि इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हज़ार होना चाहिए। महंगाई के जमाना ना का इमाम का बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, इमाम भटभटिया नहीं चलाएगा, खाली तुम ही उड़ाओगे। हाँ, एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो बोला रे भाई मैं काल के वसुम तो नमाज के पढ़ावे, कोई नमाजी में से देखा कि नमाज पढ़ा पाबो कोई छे, तो एक नमाजी बोला कि मी पढ़े दूँ, पढ़ा पाबो, नमाजे पढ़ाना चाहिए ना, की करना चाहिए, पढ़े दूँ। इमाम साहब बोल के चले गए। जोहर के वक्त में आगे बढ़ा नमाज पढ़ाने के लिए, तो ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है, यानी बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। जोहर में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है, आहिस्ता पढ़ता है ना, ये सिर्री नमाज है। जोहर पढ़ा दिया, असर भी पढ़ा दिया, ये भी सिर्री नमाज है। अब आया मगरिब का वक्त, ये नमाज जहरी है, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ाम हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना है। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, हम लोगों की मस्जिदों में नहीं, आप कलकत्ता आइए, लखनऊ जाइए, बम्बई जाइए, बड़ी मस्जिदों में जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाएगा वहीं दरवाज़ा होता है, वही दरवाज़ा होता है, उधरे से दरवाज़ा, इमाम साहब दरवाज़ा खोला, खड़ा हुआ, नमाज पढ़ाया, फिर दरवाज़ा खोला, निकल गया, बीच मस्जिद से नहीं आता। बड़ी मस्जिदों में बड़ी ऐसे ही है, ऐसी सिस्टम बना हुआ है। ये मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, नमाज में कुछ भूल गए, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। क्या दे दिया? लुकमा दे दिया। अच्छा, मसला जानता था ये न था, ती सोचा रे बाप मैं सजदा सहो करूँ कि नहीं करूँ। अगर सजदा सहो कर लेते हैं, अगर सजदा सहो नहीं होगा तो सब पकड़ेगा। क्या सजदा सहो कर लो थी? सजदा सहो नहीं करेंगे, अगर करना था फिर भी पकड़ेगा, तो हम क्या जवाब देंगे? बोला अच्छा ठीक रास्ता छे। वो तीसरी रकात नमाज पूरी करके सजदा में गया ना, वो चुपचाप उठा, कुंडी खोला, बाहर निकल गया। तमाम नमाजी सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, कोई 3 मरतबा पढ़ा, कोई 5 मरतबा पढ़ा, कोई 11 मरतबा पढ़ा। अभी कितना पढ़ेगा? तो एक आदमी करे भाई नमाज, मौलवी साहब ये माथा काहे नहीं उठा रहे? एक आदमी ऐसे देख रहा, बोला भाई मौलवी साहब नहीं, मौलवी साहब भागे गए। इमाम की इज्जत करो, इमाम का कद्र करो। एक बात याद रखिएगा, ये इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम मोहल्ले का सरदार होता है। जिसको इमाम बनाओ उसकी इज्जत करो, इसलिए कि आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो, वो आपकी नमाज का जामिन है। आप तो सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हो। कुरान पढ़ना उनका काम, आपकी नमाज की जिम्मेदारी इमाम के कंधे पर है। हशर के मैदान में इस नमाज का सवाल और कुर्बान जाओ, ये इमाम साहब देंगे। इसलिए अपने इमाम की इज्जत करो, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह महल्ले में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम का घर में परेशानी होगी, इमाम खुश नहीं रहेगा, महल्ले में खुशहाली पैदा हो नहीं सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर इमाम को खुशहाल कीजिए, उनको तोहफा तहफ़ दे दीजिए, उनको कपड़ा पहनाइए, उनको खाना खिलाइए, जहाँ तक हो सके बढ़ चढ़ कर हर महीना कुछ ना कुछ अपने इमाम को दीजिए, ताकि इमाम का दिल खुश रहेगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह आपके घर में खुशी पैदा फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपने इमामों को खुश रखेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम को खुश रखो, इमाम की इज्जत करो, इमाम का इकराम करो, इनका एहतराम करो, इंशाअल्लाह इमाम अच्छा रहेगा, आपका मोहल्ला अच्छा रहेगा, इमाम खुशहाल रहेगा, आप खुशहाल रहिएगा। इमाम परेशान रहेगा, आपके घर में कभी खुशहाली पैदा हो नहीं सकती।
इसलिए आप जिसके पीछे भी नमाज पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इज्जत करें। तो मुअज़्ज़ज़ सामने अब वैसे नमाजी वैसे इमाम क्या, अब वो 4-5 लड़का सफ़र कर रहा था और उसमें से एक लड़का नमाजी था, अभी नया नया नमाजी बना ही था। मस्जिद बना रहे हैं, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाबू बेटा बैठ के नमाज। इस्लामी भाइयों, हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सपोर्ट करें और आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दे और नीचे दिए गए शेयर बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट करें। खुदा हाफिज।